پیارے دوستوں، آپ کو سنا رہے ہیں یہ واقعہ ایک ایسی ماں کا جس نے اپنے اندھے بیٹے کو زہر دے دیا تھا۔ اس واقعے کو سن کر آپ ضرور عبرت حاصل کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں دونوں میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کے مالی حالات بہت زیادہ اچھے تھے کیونکہ یہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ ان کے پاس کافی ساری زمینیں تھیں اور علاقے کے لوگوں میں ان کی خوب عزت تھی۔ گاؤں کے لوگ ان کا ادب کیا کرتے تھے۔ دونوں میاں بیوی بہت ہی نیک اور اچھے اخلاق والے تھے۔ ان کی نیکی کی مثالیں گاؤں میں مشہور تھیں۔ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ بولنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی دونوں میاں بیوی اپنے گاؤں کے سارے لوگوں کا خیال رکھتے تھے اور غریبوں کی خاص طور پر مدد کیا کرتے تھے۔ صرف اپنے ہی گاؤں میں نہیں، اگر کوئی ساتھ والے گاؤں میں بھی غریب ہوتا، کسی مسئلے کا شکار ہوتا تو یہ دونوں میاں بیوی اس کی بھی مدد کر دیا کرتے تھے اور اس کے گھر میں بھی کھانا پہنچا دیتے، راشن کا سامان دیتے۔ کہ دونوں میاں بیوی ایک نیک شریف اور بہت عزت دار تھے اور ان کے پاس دولت کی کمی بھی نہیں تھی، لیکن شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ پر انہیں یقین بھی تھا اور ساتھ میں اپنا علاج بھی کروا رہے تھے۔ اللہ پاک کی ذات آخرکار ان پر رضامند ہو گئی اور 10 سالوں کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی اپنے اس بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے اور پورا گاؤں ان دونوں میاں بیوی کے اس چھوٹے سے بچے سے پیار کرتا تھا کیونکہ سارے گاؤں والے ان کی عزت کرتے تھے اور سارے گاؤں والے چاہتے تھے کہ اتنے نیک میاں بیوی کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہو جائے۔ اس لیے جب ان کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی تو سارے گاؤں والے ان سے محبت کرنے لگے۔ اب ان کا بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ 5 سال کا ہوا تو ماں باپ نے اس کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا شروع کر دی اور یہ بچہ بھی دل لگا کر پڑھتا۔ 2 سالوں کے بعد یعنی جب یہ بڑا بیٹا 7 سالوں کا ہوا تو ان دونوں میاں بیوی کے گھر میں ایک اور بچے نے جنم لیا۔ میاں بیوی اپنے اس بیٹے کی پیدائش پر بھی بے حد خوش تھے، لیکن ان کی خوشی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی تھی کیونکہ بہت جلد انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا پیدا ہونے والا بیٹا پیدائشی طور پر نابینا ہے، لیکن یہ تقدیر الہی تھی کہ فیصلے ہیں۔ اس ذات کی مرضی ہے کہ وہ کس کو آنکھوں کے ساتھ بھیجے اور کس کو نابینا بھیجے۔ اس لیے ان دونوں میاں بیوی نے پھر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ اپنے اس بیٹے سے بھی محبت کرتے تھے کہ اب بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ چھوٹے بھائی کو لاٹھی کی ضرورت نہیں پاتی تھی کیونکہ بڑا بھائی اس کی لاٹھی بن گیا تھا۔ چھوٹا بھائی جہاں بھی جاتا بڑا بھائی اس کے ساتھ رہتا۔ جب چھوٹا بیٹا گھر سے باہر جاتا تو وہ خوش ہو جاتا۔ اگرچہ اس کی آنکھیں نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ گھوم کر آتا تو تازہ دم ہوتا تھا۔ ایک دن چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگا، بھائی جان جب آپ باہر جایا کریں تو مجھے جامعہ مسجد میں چھوڑ دیا کریں۔ میں قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میری آنکھیں نہیں ہیں لیکن میں دینی تعلیم حاصل کروں گا اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ میں نے سنا ہے کہ کئی نابینا لوگ بھی قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ اب بڑے بھائی نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی کو قاری صاحب کے پاس لے جاتا اور قاری صاحب نے بھی اس بچے کو قرآن پاک حفظ کروانا شروع کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بچہ آنکھوں سے تو نابینا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب پیاری آواز دی تھی۔ یہ بچہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو پورے درس میں خاموشی چھا جاتی۔ قاری صاحب اور باقی تمام بچے اس کی تلاوت سننے لگ جاتے۔ اس کی آواز اتنی میٹھی اور پیاری تھی کہ جب کوئی سنتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ لوگ بھی اب اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ اگرچہ یہ بچہ نابینا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے خوب اور بہترین آواز سے نوازا ہے۔ اب یہ نابینا بچہ ہر وقت قاری صاحب کے پاس رہتا اور قاری صاحب بھی اس کی تلاوت قرآن پاک سے لطف اندوز ہوتے۔ جب بھی کوئی گاؤں والا مسجد میں آتا تو کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آتا اور وہ اس چھوٹے بچے سے خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتا اور اس کو کھانے کے لیے وہ چیز بھی دے دیتا۔ بچہ بھی خوش ہو جاتا۔ قاری صاحب اکثر اوقات بچے کو کہتے تھے کہ بیٹا تم نے مجھے اپنے استاد نظر آتے ہیں۔ میرے استاد محترم کی آواز بھی تمہاری طرح خوبصورت اور میٹھی تھی۔ میرے استاد محترم بھی تمہاری طرح نیک اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے بالکل اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی تھی۔ اب تو میرے استاد محترم دنیا کو ترک کر چکے ہیں اور جنگل میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب میں تمہاری آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہوں تو مجھے اپنے استاد محترم یاد آ جاتے ہیں۔ جب اس نابینا قرآن پاک نے حفظ کر لیا، اپنے استاد کی یہ باتیں سنی تو یہ اپنے استاد محترم سے کہنے لگا، قاری صاحب مجھے بھی اپنے استاد سے ملوائیں۔ میں بھی آپ کے استاد محترم سے ملنا چاہتا ہوں اور ان کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔
کیا آپ میری ملاقات اپنے استاد محترم سے کروا سکتے ہیں؟ قاری صاحب اس چھوٹے حافظ قرآن سے کہنے لگے، بیٹا اگر زندگی رہی تو تمہاری ملاقات ضرور ہو جائے گی، تم بس یوں ہی دل لگا کر عبادت کرتے رہو اور یوں ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ مراد ضرور پوری کرے گا۔ اور پھر یہ دونوں بھائی جوان ہو گئے۔ جب دونوں بھائی جوان ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد ان دونوں کی ماں اپنے شوہر سے کہنے لگی، میاں اب اپنے بیٹے کی شادی کر دو، میں اکثر اوقات بیمار رہتی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں گھر میں کوئی بہو آ جائے گی تو وہ گھر کا سارا کام سنبھال لے گی، میرا جسم اب درد کرتا ہے اور مجھ سے اتنے زیادہ کام نہیں ہوتے۔ جب اس کے شوہر نے اپنی بیوی کی بات سنی تو اس نے بھی رضی نامہ دکھایا اور پھر اس نے دوسرے گاؤں میں اپنی بہو تلاش کرنا شروع کر دی اور اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیا۔ بہو جیسے ہی گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس گھر میں مجھے سب کی خدمت کرنی ہوگی اور چھوٹے نابینا بھائی کی بھی خدمت کرنی پڑے گی۔ اس نے دیکھا کہ سب لوگ اس کا شوہر اور اس کے والدین چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے اس نے سوچا کہ مجھے بھی اس سے محبت کرنے کا ناٹک کرنا ہوگا۔ اگرچہ وہ دل میں چھوٹے بھائی سے نفرت کرتی تھی، ان کی بہو ہر وقت یہی سوچتی رہتی، اگر اس نندے کے ماں باپ مر گئے تو ساری ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی، میں سارا دن اس کی انگلی پکڑ کر اس کو ادھر ادھر نہیں لے جا سکتی، یہ تو میری زندگی کی عذاب بن جائے گا۔ اس لیے اس اندھے کو نفرت سے دیکھتی تھی، مگر اس کا دیور اپنی بھابھی کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ اپنی بھابھی سے کہتا، بھابھی آپ تو میری ماں جیسی خدمت کرتی ہیں، ٹائم پر کھانا دیتی ہیں، میری انگلی پکڑ کر مجھے بستر تک چھوڑ کر آتی ہیں، آپ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، آپ میری بھابھی نہیں بلکہ میری ماں ہیں، آج سے میں آپ کو بھابھی ماں کہہ کر پکاروں گا۔ یہ سن کر اس کی بھابھی منہ ٹیڑھا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ تو ناظرین، اس اندھے نے اس کو اپنی ماں کا درجہ دیا، اس نے کبھی بھی اس کو بھابھی نہیں سمجھا۔ اب اس اندھے بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ اس کی بھابھی سے اتنا جلتی ہے، یہ تو سب کچھ دکھاوا کر رہی تھی۔ ایک دن ٹھیکیدار کی بیوی نے اپنے بڑے بیٹے اور بہو کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا، مجھے لگتا ہے میں اس دنیا سے کچھ دن کی مہمان ہوں، اس لیے تم لوگ آج مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دونوں میرے اندھے بیٹے کا خیال رکھو گے۔ بہو تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہے اور تم بھی اس کو اپنے بیٹے کی طرح رکھنا، اس بیچارے کا ہمارے بعد تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی ساس کی باتیں سن کر کہنے لگی، ماں جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آپ فکر نہ کریں، اگر اس نے مجھے اپنی ماں سمجھا ہے تو میں بھی اس کو اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گی۔ اپنی بہو کی بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اب اس بیچاری کو کیا معلوم کہ یہ سب کچھ تو دکھاوے کے لیے کر رہی ہے۔ کچھ دن کے بعد ہی ٹھیکیدار کی بیوی اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ دونوں بیٹے اپنی ماں کی جدائی پر بہت روتے ہیں۔ ٹھیکیدار بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت غمگین ہوتا ہے۔ ان کی ماں کے جانے کے بعد اب اس کی بھابھی نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے۔ بڑا بیٹا اپنی باپ کی زمینوں کو سنبھال رہا تھا، وہ دونوں باپ بیٹا سارا دن کھیتوں میں رہتے اور بھابھی اپنے اندھے دیور پر ظلم کرنے لگی۔ کبھی کبھی تو سارا دن بھوکا پیاسا رہتا، جب وہ دونوں باپ بیٹا گھر آتے تو پھر اس کو کھانا ملتا۔ اندھے بیٹے نے پھر بھی اپنی بھابھی کو کبھی برا نہیں سمجھا تھا۔ ایک دن اس کی بھابھی دوپہر کو اپنے دیور کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، آؤ میں تمہیں کھڑکی والے کمرے میں چھوڑ کر آتی ہوں، مگر اس کی بھابھی اپنے دیور کو باہر دھوپ میں کھڑا کر کے خود کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بیچارہ اتنی گرمی میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ آدھا دن گزرنے کے بعد اس کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا، مگر اس کی بھابھی ماں نے اس کو ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ بیچارہ آہستہ آہستہ چل کر کسی کچرے والی جگہ میں دیوار کے سائے پر بیٹھ گیا۔ شام کو جب اس کا باپ گھر آیا، اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا باہر کچرے میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر گھر لے آیا اور اپنے بیٹے کو کسی کا محتاج دیکھ کر بہت رویا۔ اتنا رویا کہ اس نے اپنی طبیعت ہی خراب کر لی۔ وہ ٹھیکیدار اتنا بیمار ہو گیا، اس نے اپنے بیٹے کا اتنا زیادہ صدمہ لیا کہ اس کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو پاس بلا کر کہنے لگا کہ بیٹا، اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارا یہ چھوٹا بھائی پیدائشی اندھا ہے اور تمہارے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اس لیے بیٹا تم مجھ سے آج وعدہ کرو تو میرے بعد اس کا بہت خیال رکھو گے، اس کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پہلے ہمیں ماں چھوڑ کر چلی گئی، اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا بابا کہنے لگا کہ بیٹا یہ تو دنیا کا دستور ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے ہر کسی کی روح پرواز کر جائے گی، یہ تو دنیا سب کے لیے فانی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ ٹھیکیدار کا بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ بابا میں اپنے بھائی کا بہت خیال رکھوں گا، اس پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا، اس کی ہر پریشانی اپنے اوپر لے لوں گا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر اس کا باپ بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا بیٹا مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم اپنے بھائی کا سایہ بن کر رہنا،
تو नाज़रीन अब इनका बेटा अपने बाप की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेता है। अब इसका बाप अपने घर पर रहता है क्योंकि वो काफ़ी बीमार था। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि इसका बाप इस दुनिया से चला गया। जब इनका बाप दुनिया छोड़ कर गया तो इनका छोटा बेटा बहुत रोया और अल्लाह से दुआ करने लगा, अल्लाह अगर मेरे माँ बाप का साया मेरे सर पर से इतनी जल्दी उठाना था तो मेरी आंखें ही ठीक कर देता। अब तो जानता है कि मेरी भाभी मेरे साथ क्या रवैया रखती है। अब तो ये मुझ पर जुल्म और भी करेगी। बड़ा भाई तो सारा दिन घर से बाहर होता है, पता नहीं अब मुझे पानी भी मिलेगा या नहीं। भाई तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, मगर भाभी माँ भाई से कुछ भी करवा सकती है, क्या पता भाई भी मजबूर हो जाए। बड़े भाई ने अपने अंधे भाई को ऐसे रोता हुआ देखा तो इसको गले से लगाया और कहने लगा, क्या हुआ है? अगर हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने वाला, तुम्हें माँ बाप का प्यार दूंगा। और वैसे भी बड़ा भाई बाप की तरह होता है। अंधा भाई अपने बड़े भाई से कहने लगा, भाई मुझे आप पर पूरा यकीन है, क्या भाभी माँ मुझे यहाँ बर्दाश्त कर पाएगी? अगर भाभी माँ ने आपसे कहा कि इस अंधे को कहीं दूर छोड़ रहो तो मैं कहाँ जाऊँगा? बड़ा भाई अपने छोटे भाई को प्यार से कहने लगा, देखो भाई मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी को छोड़ सकता हूँ मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब तो सिर्फ तीनों ही इस घर में हैं। जब बड़ा भाई खेतों में जाता तो वो अंधे पर बहुत जुल्म करती और सुबह से लेकर शाम तक इसको खाना ना देती, पानी ना देती, इस बेचारे को गालियाँ भी देती और हर रोज़ इसको अंधेपन के ताने मारती थी कि तुम सारी जिंदगी अपने भाई के टुकड़ों पर पड़ते रहोगे और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अगर तुम अंधे हो तो क्या हुआ, लोग अंधे हैं, भीख मांग कर भी 2 वक्त का खाना खा लेते हैं, अपना पेट पाल लेते हैं। वो बेचारा सर झुकाए खामोशी से अपनी भाभी माँ की बातें सुनता रहा। इसने कभी भी अपने भाई को कोई बात नहीं बताई थी। वो अपनी भाभी माँ से इतनी बातें सुनता, इतनी बर्दाश्त करने के बावजूद भाभी से कहता कि भाभी माँ अब तो मेरी माँ जैसी हैं, कोई भी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा तो नहीं करती। इसकी यह बात सुनकर भाभी जोर से कहने लगी, अल्लाह ना करे मैं तुझे अपना बेटा समझूं। बेटा तो इसी को कहा जाता है जिसको जन्म दिया जाता है। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, तू मेरे लिए मुसीबत है। तेरा माँ बाप तो मिट्टी तले आराम से सोया है, अब हम लोगों पर मुसीबत डाल दी। काश तुम भी इनके पास चले जाओ और मैं सुकून से जिंदगी बसर कर सकूं। वो हर रोज अपनी भाभी माँ की इस तरह की ताने सुन रहा था और खुद चुप हो जाता। वो खुद को इन पर बोझ समझने लगा। इसने कभी भी अपने बड़े भाई के सामने इनकी शिकायत नहीं की थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इसकी वजह से इनके बड़े भाई का घर खराब हो। एक दिन वो अंधा अपने बड़े भाई से कहने लगा कि भाई जब आप खेतों में जाओ तो मुझे जामे मस्जिद छोड़ जाया करें क्योंकि मैं घर पर सारा दिन अकेला बोर होता हूँ। भाभी बेचारी सारा दिन काम करती हैं, मैं जामे मस्जिद जाऊँगा तो वहाँ पर अल्लाह की इबादत करूँगा, कुरान पाक की तिलावत करूँगा। वहाँ पर बहुत से बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करने आते हैं, मेरा भी दिल लगा रहेगा और शाम को वापसी पर आप मुझे अपने साथ ले आया करें। तो बड़े भाई ने अपने भाई की बात मानकर इसको रोज़ जामिया मस्जिद ले जाना शुरू कर दिया। एक दिन वो जामिया मस्जिद में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वहाँ पर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि कारी साहब के उस्ताद थे, वो मस्जिद में बैठे हुए थे। जब इन्होंने इस अंधे की तिलावत सुनी तो मुस्कुराते हुए इसकी पास आई और आंखें बंद करके इसकी तिलावत सुनने लगे। जब इस नाबीना ने तिलावत मुकम्मल की तो अल्लाह वाले बुजुर्ग इसे कहने लगे, बेटा अल्लाह ने तुम्हारी आवाज़ में बहुत तासीर रखी है और अल्लाह ताला की तुम पर ख़ास रहमतें हैं। ये सुनकर मस्जिद के कारी साहब कहने लगे, इसकी तिलावत की वजह से सारा गाँव इसकी बहुत इज्जत करता है। फिर अल्लाह वाले इस नाबीना को कहने लगे, बेटा तुम अल्लाह के चुने हुए बंदों में से एक बंदे हो, जब चाहो मेरी झोंपड़ी में आकर मेरे साथ इबादत कर सकते हो। जब शाम को वो अपने बड़े भाई के साथ घर गया तो इसकी भाभी माँ ने दोनों को खाना दिया। वो सोचने लगी, मुझे इस कांटे को निकालने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे या ये घर छोड़कर चला जाए और मेरा नाम भी ना आए और इस नाबीना की सारी जायदाद हमारी हो जाए। वैसे भी ये नाबीना किसी काम का तो है नहीं, जिस तरह ये सारा दिन अल्लाह की इबादत करता रहता है, क्या पता ये अपने हिस्से की जायदाद किसी गरीब को ही दे दे या फिर किसी मस्जिद को दे दे और हमें कुछ भी ना मिले। अगर ये अपने भाई से दूर रहेगा तो बाहर किसी गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। एक दिन इसकी बीवी अपने शोहर से कहने लगी, वैसे तो आप मेरी हर बात का यकीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका भाई मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है। जब भी इसको पकड़कर कमरे में ले जाती हूँ तो ये मेरा बाजू थाम लेता है और ये मुझ पर गिरने की कोशिश करता है। मुझे आपके नाबीना भाई के एक्शन कुछ अच्छे नहीं लगते और देखें मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, या तो ये घर में रहेगा या फिर मैं रहूंगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगी। ये सुनकर इसका बड़ा भाई सोच में पड़ गया क्योंकि वो नहीं जानता था कि इसका घर खराब हो जाए और वो इसको चाहता भी था, इससे मोहब्बत करता था। फिर कहने लगा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भाई नेक है और वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। अगर तुम कहती हो तो मैं इसको घर से निकाल देता हूँ।
ٹھیک ہے، میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر دیتا ہوں، تم پریشان نہ ہو اور نہ ہی پھانسی والی کوئی بات کرو۔ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی نابینا کے پاس جا کر رونے لگا۔ اس نے ساری بات اپنے بھائی کو بتائی اور اپنے نابینا بھائی کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں میں نے اپنے ماں باپ سے تمہارے لیے وعدہ لیا تھا، مگر اب میں مجبور ہو چکا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اگر تم اس گھر میں رہتے ہو تو تمہاری بھابھی خود کو مار دے گی۔ اب تم ہی بتاؤ، میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں، میرے ماں باپ تمہاری ذمہ داری مجھ پر ڈال کر گئے ہیں۔ ساری باتیں سن کر نابینا بھائی بولا، میرے بھائی تم میری فکر کیوں کرتے ہو؟ جس رب نے مجھے اس حال میں پیدا کیا ہے، اس نے میرے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا، اور میرا کیا ہے، میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا۔ جو خواہش بھابھی ماں کی ہے آپ ان کی خواہش کو پورا کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنا گھر خراب کریں اور بھابھی ماں اپنی جان کی دشمن بن جائیں، اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو میرے سر چڑھ کر پھانسی لگا لی تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش اپنے آپ کو کروں گا؟ بڑا بھائی اپنے نابینا بھائی کی باتیں سن کر مسجد میں آیا اور رونے لگا، کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، میں تمہیں کہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو نابینا کہنے لگا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر نابینا بھائی بولا کہ بھائی آپ اس کی فکر نہ کریں، مجھے گاؤں کے دور ایک جنگل ہے، وہاں پر ایک اللہ والے نیک بزرگ رہتے ہیں، وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ مجھے بھی آپ اسی جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کر وہاں چھوڑ آئیں، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ میں گھر یا مسجد سے زیادہ وہاں اکیلے اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ مجھ پر زیادہ مہربان ہوگا، میں اپنی باقی کی زندگی ہنسی خوشی وہاں پر بسر کر لوں گا۔ آپ دکھی نہ ہوں، بس آپ مجھے کبھی ملنے آ جایا کرنا تاکہ مجھے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ تو ناظرین بالکل ایسا ہی ہوا، اس کے بڑے بھائی نے اپنے نابینا بھائی کو ساتھ لیا اور اسی جنگل میں جا کر اپنے ہاتھوں سے ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں اس کے لیے ضرورت والی چیزیں مہیا کر دیں۔ جب اس کا بڑا بھائی جانے لگا تو اپنے نابینا بھائی کو گلے سے لگا کر رونے لگا اور ایک بار پھر سے کہنے لگا، میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں تم کو صبح شام ملازم کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا کروں گا، اس کے لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نابینا بھائی کہنے لگا، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کا بڑا بھائی اپنی بیوی کو خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور دل میں وہ سوچنے لگی کہ اب میرا کانٹا گھر سے نکل چکا ہے، جنگل میں کوئی نہ کوئی درندہ جانور اس کو کھا جائے گا اور وہ مر جائے گا اور اس کی ساری جائیداد اب ہماری ہو جائے گی۔ اب وہ بہت خوش رہنے لگی، اب روز اپنے شوہر کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی، اس کی بہت خدمت کرتی۔ اس کا شوہر گھر سے اپنے لیے کھانا لے جاتا، مگر وہ چپکے سے کسی ملازم کے ہاتھ اپنے اندھے بھائی کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ نابینا بھائی جنگل میں بھی اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا اور خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ جنگل میں بھی اس نابینا بھائی نے اپنے لیے بہت عزت کما لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر بھی شان و شوکت سے زندگی گزارنے کی توفیق دے دی۔ جب بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا اونچی آواز سے کرتا، جنگل میں رہنے والے جانور پرند چرند سب خاموشی سے اس کی تلاوت سنتے۔ اب وہ نابینا بیچارے کو کیا معلوم کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کی جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر جانور اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اب لوگ تو اور بھی اس کی عزت کرنے لگے تھے، وہ کہنے لگے کہ آنکھوں سے اندھا ہو کر ایک جنگل میں جھونپڑی بنا کر اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ گاؤں کے جانور سبھی اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے۔ کچھ جانور ایسے تھے جو کہ اس کا بہت خیال رکھتے اور دن رات اس کی جھونپڑی کے ارد گرد گھومتے رہتے۔ اب گاؤں کے لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی تلاوت سننے کے لیے جنگل میں آ جایا کرتے تھے۔ اسے نابینا کی آواز اسے جنگل میں منگل ہو گیا۔ ایک دن شام کو جب بڑا بیٹا اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس کو بتایا کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ وہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کی بیوی بولی کہ شکر ہے آپ نے ٹائم سے اپنے بھائی کو گھر سے نکال دیا، ورنہ کیا پتا ہمارے آنے والا بچہ بھی اس کی طرح نابینا پیدا ہو جاتا۔ مگر اس کا شوہر وہاں سے چلا گیا اور اپنی خوشی کا اظہار اپنے بھائی سے جا کر کرنے لگا۔ وہ اپنے نابینا بھائی کے لیے بہت سارے پھل اور مٹھائیاں لے کر آیا اور کھانا کھانے کے لیے بہت سارا کھانا لے کر آیا۔ یہ خبر سن کر نابینا بھائی بہت زیادہ خوش ہوا۔ کچھ دن بعد جب نوکر کھانا دے کر واپس آیا تو اس کے بڑے بھائی نے پوچھا کہ میرا بھائی کیسا ہے؟ مجھے کافی دن مصروف ہونے کی وجہ سے اسے ملنے نہیں جا سکا۔ وہ ملازم کہنے لگا، آپ کا بھائی جنگل میں نہیں گیا، مجھے لگتا ہے وہ بہت بڑی فیملی میں چلا گیا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ اس کو دور دور اس کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ ہر جنگلی جانور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہاں تو ہر وقت بہت بھیڑ لگی رہتی ہے اور وہاں پر ایک اللہ والے بزرگ ہیں جو کہ دن رات اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اللہ والے بزرگ لوگوں کو دم کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں شفا ہے۔ یہ سن کر اس کا بھائی بہت خوش ہوا، مگر ادھر کھڑی اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا اور خود سے کہنے لگی، یہ کیا، میں تو سمجھی کہ اس کو اب تو کوئی جانور کھا جائے گا، اور مگر یہ تو جنگل میں منگل کر رہا ہے، اب تو یہ ہر جگہ سے اپنی عزت بنا رہا ہے اور لوگ طرح طرح کے اس کو کھانے کھلا رہے ہیں۔ اتنی عزت اس نابینا کو ملی ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ دوسرے دن وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، اللہ نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے اور میں ماں بننے جا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آج کچھ اچھا سا کھانا بنا لوں اور اپنے دیور کے لیے خود لے کر جاؤں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کی بات سن کر خوش ہو گیا
और कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चली जाओ। फिर इसने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। खाना बनाने के बाद इसने एक पुड़िया से जहर निकाला और इसे जहर को खाने में मिला दिया और कहने लगी, मुझे लगता है इस अंधे की मौत मेरे हाथों में ही लिखी है। अब ये खाना खाएगा और इसका खेल खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए मुझे चुभने वाला कांटा निकल जाएगा। अब वो खाना लेकर अपने देवर के पास चली गई और जाकर अपने नाबीना देवर से माफी मांगने लगी। कहने लगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम बहुत ही नेक थे, मैंने एक अच्छी माम नहीं बन सकी। वहाँ नबीना देवर अपनी भाभी की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचता है शायद मेरी भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मगर इस बेचारे को क्या मालूम कि इसकी भाभी इसके लिए जहर वाला खाना लाई है। इसकी भाभी अपने देवर को खाना देते हुए कहने लगी, ये खाना मैं अपनी खुशी के लिए अपने हाथों से बना कर लाई हूँ और तुम जरूर इसको खाना। इसकी भाभी खाना देकर वहाँ से चली गई। इस नाबीना देवर की आदत थी, जब भी वो खाना खाता तो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करता। इसकी तिलावत सुनकर वहाँ अल्लाह वाले बुजुर्ग इसके पास आते। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग इसके पास आए तो वो नाबीना तिलावत में मसरूफ था। अल्लाह वाले बुजुर्ग की नज़र खाने पर पड़ी तो खाना बहुत ही उम्दा किस्म का लग रहा था। ये अल्लाह वाले बुजुर्ग तो लोगों की बीमारियां तलाश कर लेते थे, मगर ये खाना तो खुद ही बीमारी था। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग इस खाने को देखकर समझ गए, इस खाने में कोई जहरीली चीज़ मिली हुई है। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग इस खाने को झोंपड़ी से बाहर ले गए। इधर जाकर इन्होंने मट्टी खोदी और मट्टी के अंदर वो खाना दफन कर दिया। अभी इस नाबीना की तिलावत मुकम्मल नहीं हुई थी, तभी का आदमी अपने घर से बहुत ही अच्छा खाना लाया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने लिया और झोंपड़ी के अंदर चले गए। अब इस खाने को अल्लाह वाले बुजुर्ग और नाबीना ने मिलकर खाया। खाने के दौरान ही अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, खाना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और ये किसने भेजा है? आज इतना ख़ास खाना। तो वहाँ नाबीना कहने लगा, आज मेरी भाभी माँ खुद अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लाई थी और इन्होंने अपने किए की मुझसे माफ़ी भी मांगी है। अब इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सब सुनकर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, मेरे मौला, अगर तू किसी को बचाना चाहे तो इसको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। अगर तू जिसे मारना चाहे तो इससे दुनिया की कोई ताकत, कोई दवा नहीं बचा सकती। मगर वहाँ नबीना इन सब चीज़ों से नावाकिफ था। वो खाना खाकर बहुत खुश हुआ। फिर वो रोज़ की तरह कुरान की तिलावत करने लगा और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा। कुछ महीनों के बाद इसकी भाभी ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। इसका बड़ा भाई अपने नबीना भाई के पास आकर इसको ये खुशखबरी सुनाने लगा कि तुम चाचा बन गए हो। नाबीना भाई ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब इसकी भाभी अपने बेटे में इतनी मगन हो चुकी थी कि वो कुछ महीनों के लिए अपने देवर को बिल्कुल भूल चुकी थी। अब इसका बेटा बैठने लगा। एक दिन वो महल आज़म इनके घर आया और आकर बताने लगा कि आपका नाबीना भाई तो बहुत ही ज़्यादा कमा रहा है। अल्लाह ताला ने इसको इतनी इज्जत दी है, दूर दूर के गाँव वाले लोग इसके पास आते हैं। अब तो लोग इसे छोटी सी झोपड़ी में अपने बच्चों को कुरान पाक की हिफ्ज़ करवाने के लिए भेज रहे हैं। मुलाजिम की बात सुनकर इसकी बीवी हैरान रह गई। इसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वो तो अपने देवर को जहर देकर भूल चुकी थी। वो तो सोच रही थी कहीं ना कहीं मर गया होगा। जहर वाला खाना खाने के बावजूद वो कैसे जिंदा है? फिर वो अपने ध्यान में सोचने लगी, शायद खाने में जहर कम मिलाया होगा, या फिर खाने में जहर मिलाना ही भूल गई होंगी, या फिर जहर तेज़ नहीं होगा, या फिर क्या पता इसने खाना ही नहीं खाया। इन सब बातों को वो सोच रही थी जो अभी तक वो जिंदा फिर रहा है। अब मैं कल दोबारा से खीर बनाऊंगी और उसमें बहुत ज़्यादा जहर मिलाऊंगी ताकि खाना खाते ही मर जाए। अब मैं देखूंगी कि वो कैसे नहीं मरता। दूसरे दिन अपने शोहर से कहने लगी, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है मैं तो अपने कामों में इतनी मसरूफ़ हो चुकी हूँ और मैं अपने देवर से भी मिलने नहीं गई, क्योंकि वो तो मुझे माँ समझता है और मैं माँ होने के नाते आज अपने देवर के लिए एक लजीज खीर बना कर लेकर जाऊँगी ताकि वो खुश हो जाए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं चली जाती हूँ। मेरा बेटा अभी सोया हुआ है, इसके उठने से पहले आ जाऊँगी। इसका शोहर झट से कहने लगा, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात है। इसने खीर बनाने की तैयारी की और खीर बनाकर सारा जहर मिलाया। जहर मिलाने के बाद वो बर्तन वहीं छोड़ गई और खीर लेकर अपने देवर के पास चली गई। जब भाभी माँ ने अपने देवर को बताया कि तुम्हारे लिए बहुत मज़े की खीर लाई हूँ, अब तो तुम्हारा भतीजा भी बैठकर खेलने लगा है। मेरा सारा दिन इसी के साथ गुजरता है, इसीलिए मैं इस दिन के बाद काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। आज तुमको अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। तो नाबीना देवर बहुत खुश हुआ और अल्लाह वाले बुजुर्ग ये सब कुछ देख रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग इनकी बातें सुन रहे थे। जब इन अल्लाह वाले ने वो खीर देखी तो वो समझ चुके थे इस खीर में फिर से कोई चीज़ मिलाई गई है। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग फिर एक बार आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ मेरे मौला, इंसाफ का तराजू तो तेरे हाथ में है। ये तो आंखों से नाबीना है, देख नहीं पाता। इस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि इसे कुछ भी खिला दिया जाए, मगर तेरी नज़र से हर चीज़ गुजरती है, तू हर चीज़ पर कादिर है। इस नाबीना की भाभी माँ ने खीर चम्मच में डाली और अपने देवर के मुंह में डालने ही वाली थी, तभी एक मुलाजिम भागता हुआ आया
اور آ کر کہنے لگا کہ بھابھی آپ کے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، شاید اس نے کچھ زہریلی چیز کھا لی ہے۔ وہ اللہ والے سمجھ گئے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس کی بھابھی نے وہ کھیر ادھر ہی پھینکی، بھاگتی ہوئے اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے دیکھا کہ کافی لوگ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بچے کے ارد گرد جمع ہیں۔ اس بچے کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ نیلا پڑ رہا تھا اور وہ بچہ اپنے باپ کی گود میں تھا، اور آتے ہی اپنے بچے کے پاس آئی، اس کو پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ اس بچے کی حالت ایسی دیکھ کر ایک آدمی کہنے لگا، مجھے لگتا ہے اس بچے نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے، اس لیے یہ منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، اس کے جسم میں آہستہ آہستہ زہر پھیل رہا ہے۔ یہ بات اس کی بھابھی ماں نے سنی تو وہ سمجھ چکی تھی کہ جس برتن میں نے زہر ملایا تھا اس کو میں وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اس پر جو کھیر لگی ہوئی تھی وہی یقیناً کھیلتے ہوئے اس کے بچے نے منہ میں ڈال لی۔ اب اس کا بڑا بھائی اپنے بچے کو چھوڑ کر اپنے نابینا بھائی کے پاس دوڑنے لگا اور جا کر اپنے نابینا بھائی سے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تمہارا بھتیجا اس دنیا میں نہیں رہا، اس بچے کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، تمہارے استاد اللہ والے بزرگ کہاں ہیں؟ تم ان سے کہو کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں، دم کریں، کچھ بھی کریں، میرے بچے کو بچا لیں، نہیں تو میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا۔ وہ جلدی سے اللہ والے بزرگ کی طرف گیا اور اللہ والے بزرگ سے کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، کچھ بھی کر کے میرے بیٹے کو بچا لو، میرے بیٹے کے لیے کوئی دم کر دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اب تو اللہ کے نیک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ اب یہ اللہ والے بزرگ کے سامنے رو رہا تھا، میرے بیٹے کے حق میں دعا کر دیں۔ جب اس کے نابینا بھائی نے اپنے بھائی کے رونے کی آواز سنی تو اس سے برداشت نہ ہوا، پھر اس اللہ والے بزرگ اور اس کے نابینا بھائی دونوں نے اس آدمی کو چپ کروایا۔ اب یہ اللہ والے بزرگ اس چھوٹے بچے کے پاس گئے اور اس پر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر دم کرنے لگے۔ دوسری طرف وہ نابینا حافظ قرآن اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہا تھا، اونچی آواز میں رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہ تو اس چھوٹے بچے کو صحت دے دے، اگر اس کی زندگی ختم بھی ہو گئی ہے تو اس کی جگہ میری جان لے لے، لیکن اس بچے کو زندہ کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور تو میری دعا بھی قبول فرما لے، بے شک تو دعاؤں کی قبولیت کرنے والا ہے۔ اب یہ نابینا حافظ یوں ہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما لے، میری آنکھیں نہیں ہیں لیکن اس معصوم نے ابھی آنکھیں کھولی ہی ہیں، تو اس پر رحم فرما اور میری دعا قبول فرما۔ ادھر وہ اللہ والا نیک بزرگ اس بچے پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور ادھر یہ نابینا حافظ قرآن اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس بڑے بھائی نے اس کھیر کے برتن کی طرف دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ کھیر کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا اور اس کھیر کو ایک بلی کھا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بلی کھیر کھانے کے بعد وہیں زمین پر گری اور مر گئی۔ اب ساری بات بڑے بھائی کی سمجھ میں آ چکی تھی، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ دراصل میری بیوی نے میرے چھوٹے بھائی کو مارنے کے لیے کھیر میں زہر ملا کر دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں کہ وہ زہر میرے چھوٹے بھائی نے تو نہیں کھایا، لیکن خود میری بیوی کے بیٹے نے کھا لیا اور وہ اب اپنی موت سے لڑ رہا ہے۔ جب اس بڑے بھائی نے سب کچھ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور یہ فوراً اس سے اپنی بیوی کی طرف بھاگا اور اس نے اپنی بیوی کو 2-3 تھپڑ مارے اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھا تمہاری نفرت کا کیا انجام ہوا، تم نے زہر دے کر میرے بھائی کو مارنا چاہا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ تمہارا اپنا بیٹا مر گیا۔ دیکھو میں کہتا تھا کہ کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، ہمیشہ حسد کا انجام بہت برا ہوتا ہے، دیکھو تمہارے اس برے کام اور بری نیت کی وجہ سے ہمیں کون سی سزا مل رہی ہے۔ اب سب لوگ اس لڑکی کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف اس نابینا حافظ قرآن نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اسے سمجھ آ چکا تھا اور وہ سیدھا اپنی بھابھی کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، اگر آپ کو مجھ سے نفرت تھی تو آپ مجھے ایک بار کہہ دیتی، میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاتا، میں دوبارہ آپ کے پاس کبھی نہ آتا، لیکن آپ کو اتنا برا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ عورت شرمندہ ہو رہی تھی، اس نے اپنے شوہر سے اور اس کے بھائی سے معافی مانگی۔ اب یہ اپنے بیٹے کے لیے بہت فکر مند ہو رہی تھی اور کہنے لگی، میں حسد اور نفرت کی آگ میں جل رہی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گناہ کی سزا میرے بیٹے کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے بھی میں معافی مانگتی ہوں اور تم دونوں سے بھی معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ جب اس اندھے حافظ قرآن نے یہ ساری باتیں سنی تو یہ اپنی بھابھی سے کہنے لگا، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے سارے گناہ بخش دے گا۔ بس اس عورت نے جیسے ہی یہ سنا فوراً سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگی، رو رو کر معافی مانگنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ بزرگ اس چھوٹے بچے کو اٹھا کر ان دونوں کے پاس لے آئے۔ اب وہ چھوٹا بچہ بالکل ٹھیک تھا اور اس بزرگ کی گود میں کھیل رہا تھا۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اب یہ کرشمہ ہو چکا تھا۔ وہ بچہ جو پہلے بالکل بے جان پڑا تھا اب بالکل ٹھیک ٹھاک کھیل رہا تھا۔ ماں نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل صحیح اور سلامت تندرست تھا۔ ماں کو بھی بہت خوشی ہوئی
اور کہنے لگی آج سے میرا بیٹا ایک نہیں میرے 2 بیٹے ہیں اور میں اپنے بڑے بیٹے یعنی اس نابینا حافظ قرآن کو بھی اپنے پاس رکھوں گی۔ لیکن یہ نابینا حافظ قرآن کہنے لگا نہیں، جو مزہ جنگل میں رہ کر عبادت کرنے کا ہے وہ گھر میں نہیں ملتا، اب میں گھر میں نہیں رہوں گا بلکہ اپنے استاد محترم کے ساتھ یہیں جنگل میں رہ کر عبادت کروں گا۔ اس کے بعد وہ نابینا حافظ قرآن اور وہ اللہ والے بزرگ دوبارہ سے جنگل میں چلے گئے۔ یہاں وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر پھر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور ادھر یہ عورت بھی اب توبہ کر چکی تھی۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں آئی اور پھر اس نے کبھی اپنے دیور سے نفرت نہیں کی تھی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ وہ نابینا حافظ قرآن بھی جنگل میں عبادت کر رہا تھا اور خوش تھا، اور ادھر یہ بڑا بھائی بھی اپنی بیوی سے بہت خوش تھا، اور یوں ہی ان کی زندگی گزر رہی تھی۔